محمد 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 الرسول اللہ۔ ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اور دعوت اللہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، بلکہ ہر موقع پر آپ خدا کا پیغام پہنچاتے۔ خیبر کے محاصرے کے موقع کی بات ہے کہ جب مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو یہود کا ایک غلام اپنے مالک کی بکریاں لے کر شہر کی طرف آیا۔ اس نے دیکھا کہ باہر مسلمانوں کی فوج نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس موقع پر ہمارے سید و مولا کا شوق تبلیغ دیکھنے کے لائق تھا۔ آپ تبلیغ کے لیے کسی کو حقیر نہ جانتے تھے، چنانچہ اس حبشی چرواہے کو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت، بشرطے کہ تم اسلام پر ثابت قدم رہو۔ اس پر وہ غلام مسلمان ہو گیا، اور یوں جنگوں کے ان حالات میں بھی شہید روحیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتی رہیں، اور یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دن بدن ترقی کرتا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ محبت کے نغمات گائیں گے ہم، اخوت کی تانیں اڑائیں گے ہم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 18 مئی 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں، اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی آپ اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ہم یہاں اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات کو اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تصنیف لطیف احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ آج اس سیریز کا 3را ایپیسوڈ ہے، اور آج اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے
علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، احمدیت نام ہے اس پیغام کا کہ خدا، ہمارا خدا ایک زندہ خدا، ہمارا رسول ایک زندہ رسول، ہماری کتاب ایک زندہ کتاب، اور ہمارا دین ایک زندہ دین ہے۔ اس زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں احیاء اسلام اور اس کی سربلندی کی خاطر جس امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا وعدہ دیا تھا، وہ وعدہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہو گیا ہے۔ آنے والا آیا اور اس نے قادیان کی مقدس بستی سے ظہور فرمایا۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مذہب کی 4 اغراض بیان فرمائی ہیں، وہ اغراض کون سے ہیں؟ اس کی تفصیل بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کا لیکچر احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے عنوان سے آپ نے 1924 میں لنڈن میں ارشاد فرمایا تھا، اور جس سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کشف پورا ہوا تھا، جس میں حضور نے یہ دیکھا تھا کہ میں لنڈن میں ایک مجمع میں تقریر کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا کشف حضرت مصلح موعود کے ذریعہ پورا ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی اور حضرت مصلح موعود کی سچائی کی عظیم الشان دلیل ہے۔ اب میں اپنے اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ مذہب کی جو 4 اغراض اس لیکچر میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمائی وہ کیا ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مذہب کی 4 اغراض میں سے پہلی غرض تو یہ ہے کہ انسان کو اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں معلومات فراہم کرے۔ ایک تو غرض یہ ہوئی مذہب کی بنیادی غرض۔ دوسری غرض یہ ہے کہ انسان کو اخلاقی تعلیمات دے، اور تیسری غرض یہ آپ نے بیان فرمائی کہ انسان کو تمدن کے حوالہ سے، سوشل جو تعلقات ہیں ان کے حوالہ سے جو معاملات ہیں اس کی تفصیلات بیان کرے۔ چوتھی غرض آپ نے یہ بیان فرمائی کہ مذہب کی غرض یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی اور جو حالات ہوں گے ان کی صحیح تفصیلات سے آگاہی کرے۔ تو یہ 4 باتیں جو ہیں یہ حضور نے مذہب کی غرض کے طور پر یہاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ آگے اتنی لمبی تفصیل ہے اس کی کہ قریباً ساری کتاب اسی کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتی ہے۔ چنانچہ میں بھی ان اغراض میں سے جو میں نے ابھی مختصراً بیان کی ہیں بتاتا ہوں کہ حضور نے یہ بیان فرمایا کہ جو پہلی غرض ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ انسان کو اس کے پیدا کرنے والے سے آگاہ کرے، تو پیدا کرنے والے کی کیا ذات ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کے متعلق انسان کو بتایا جائے۔ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ وہ ذات جو ہے اس کا نام ہے اللہ، اور صفات اس کی بے شمار ہیں۔ وہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، خالق ہے، اور اس طرح اتنی شمار ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار حسین اسماء ہیں۔ آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ مذہب کے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو پہلی غرض آپ نے بیان فرمائی اس میں یہ بیان فرمایا کہ انسان کو یہ بتائے کہ بندہ انسان کو کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے تو اس کی ذات اور صفات سے آگاہی بخشے، پھر یہ بتائے کہ بندے کو خدا سے کیا تعلق ہے، کس طریقے سے انسان خدا تعالیٰ کو حاصل کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ پھر یہ بتائے کہ کن اعمال سے خدا تعالیٰ کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔
پھر یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے ملنے کا راستے کیا کیا ہیں، کون کون سے طریقے ہیں۔ تو جو پہلی غرض ہے اس کی آگے یہ 4 تفصیلات حضور نے بیان فرمائی۔ دوسری غرض یہ جو بیان فرمائی تھی کہ مذہب کی دوسری غرض یہ ہے کہ انسان کو اخلاقی تعلیمات مہیا کرے، تو اس کی آگے حضور نے 7 شقیں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں پہلے یہ بتایا کہ اخلاق ہیں کیا، اخلاق حسنہ کیا ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں، اخلاق سیئہ کیا ہیں، برے اخلاق کیا ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کے درجے کیا ہیں تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں اخلاق سیئہ کے درجے کیا ہیں۔ 5ویں نمبر پر آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کس چیز کو ہم نیکی کہتے ہیں اور کس کو بدی کہتے ہیں، نیکی کی کیا تعریف ہے اور بدی کی کیا تعریف ہے۔ پھر آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ذرائع کیا ہیں، وہ طریقے کیا ہیں جن کے ذریعہ سے کہ انسان اخلاق کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور 7واں یہ ہے کہ آگے فرماتے ہیں کہ 6 میں تو یہ بتایا کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے اچھے اخلاق حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر آخری اور 7واں اخلاق کے حوالے سے بتایا کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے برے اخلاق سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اخلاق کے حوالے سے آگے 7 شقیں بیان فرمائی ہیں جو آگے کئی صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ انسان کی مذہب کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان کے تمدن کو درست کرے، اس کی سوشل لائف کو درست کرے۔ سوشل لائف کے حوالے سے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان کو بتایا جائے کہ امور خانہ داری کو کیسے چلانا ہے، انسان کو یہ بتایا جائے کہ ملکی اور سیاسی حقوق کو کیسے ہم نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے، انسان کو یہ بتایا جائے کہ مزدور اور آقا، ملازم اور مالک کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ بتایا جائے تمدن کے حوالے سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک مذہب کا دوسرے مذہب سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ بھی تمدن میں آ جاتا ہے اور یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، اور یہ بھی حقیقی اور سچے مذہب کو یہ بات بھی سکھانی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہت کا دوسری بادشاہت سے، ایک ملک کا دوسرے ملک سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ بھی سچے مذہب کا اور حقیقی مذہب کی غرض ہے کہ وہ انسان کو بتائے۔ تو تمدن کے حوالے سے حضور نے یہ تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ آگے جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کے جو انسان کی حالت گزرتی ہے اس سے آگاہ کرے۔ تو میں نے جو ابھی تمدن کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہے، خلاصے کے طور پر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ اسلام جو اخلاق اور تمدن کے حوالے سے جو بات بیان کرتا ہے اس کی بنیاد اس بات پر رکھتا ہے کہ عدل اور انصاف کا قیام ہونا چاہیے۔ جب ہم ان معاملات میں انصاف کو قائم کریں گے تو تب ہم حقیقی اخلاق کے بھی حامل بن سکتے ہیں، تب ہم حقیقی تمدن بھی اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں قائم کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور یہ خاصیت اور یہ تعلیم صرف اور صرف قرآن مجید نے دی ہے۔ باقی کسی مذہب میں آپ تلاش کر لیں آپ کو یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ پہلے مرحلے میں عدل کرو، یعنی انصاف کا سلوک کرو، اور پھر آگے چلتے ہوئے احسان کا سلوک کرو۔ عدل سے اوپر درجہ ہے احسان کا۔ اگر کسی سے ہم نے طے کیا کہ شام کو تمہیں 500 روپے مزدوری دوں گا، تو اگر 500 روپے مزدوری دیتا ہوں تو وہ عدل ہو گیا، لیکن اس کو اگر ساتھ کھانا بھی کھلا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حوصلہ افزائی اور بھی کی جاتی ہے تو وہ اس پر احسان ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اور اسلام انسان کو عدل کے اوپر احسان کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ پھر آگے ایتاء ذی القربی کی بھی تعلیم دیتا ہے، یعنی ایسا سلوک کرو بنی نوع انسان کے ساتھ جیسا تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہو۔ تو یہ بنیادی بات بیان کی گئی ہے اخلاق اور تمدن کے حوالے سے کہ جب یہ چیز بیچ میں آ جائے گی تو اس میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اور آگے جو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ وہ ایک روحانی زندگی ہے۔ آج کل کے جو بعض ظاہر پرست علماء کہتے ہیں کہ یہی جسم قبر میں زندہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک روحانی زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی ہوگی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جان
فلا تعلم نفس ما اخفی لہا من قرۃ اعین. یہ آیت ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کیا اللہ نے چھپا رکھا ہے اس کے لیے آخری قیامت کے دن کے لیے آخرت میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا. قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا گیا. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر چھوڑا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں وہ گزرا. تو یہ ظاہری باتیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ یہ ظاہری پھل، ظاہری میوے یہی وہاں مل جائیں گے؟ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں یہ مذہب کی جو آخری آئٹم اور جو مقصد بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے بارے معلومات فراہم کرے. تو اس میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کی جو ما بعد الموت روحانی زندگی ہے اس سے آشکار کرے. میں صرف چند لائنوں کا ایک اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب کے حوالے سے پڑھ کر سنا کے اپنے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں. حضور بیان فرماتے ہیں واضح رہے کہ مذہب کے اختیار کرنے کی اصل غرض یہ ہے کہ تا وہ خدا جو سرچشمہ نجات ہے اس پر ایسا کامل یقین آ جائے کہ گویا اس کو آنکھ سے دیکھ لیا جائے. پس سب سے مقدم انسان کا یہ فرض ہے کہ خدا پر یقین حاصل کرے اور اس مذہب کو اختیار کرے جس کے ذریعے سے یقین حاصل ہو سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں مذہب سے غرض کیا ہے؟ بس یہی کہ خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ پر یقینی طور پر ایمان حاصل ہو کر نقصان جذبات سے انسان نجات پاوے اور خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا ہو جاوے چشمہ مسیحی. تو یہ مذہب کی جو اغراض سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں بیان فرمائی ہیں وہ خلاصے کے طور پر خاکسار نے پیش کی ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ناظرین ہمیں ایک اپنے 13 سال کے عزیز کا ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے، اس لیے میں یہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. راحیل احمد یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی غیرز جماعت ہم سے یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور آخری زمانے میں اتریں گے تو اس کو سمجھانے کے لیے کیا جواب دینا چاہیے؟ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ راحیل احمد اس وقت ایسی عمر میں ہیں کہ ایسی کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں سائنس میں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ زمین کے اندر ایک مقناطیسی قوت ہے جس کو گریویٹیشنل پاور کہتے ہیں، اور کوئی بھی ٹھوس چیز زمین پر جب اس کو اچھالتے ہیں تو نیچے زمین پہ آگے گرتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی سوائے اس کے کہ کوئی فورس اس کے ساتھ لگائی جائے تو ہی جا سکتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس جسم سے کیسے چلے گئے بغیر فورس کے آسمان پہ اٹھ گئے؟ روح جا سکتی ہے، وہ ٹھیک بات ہے. اور قرآن مجید نے یہ بات بیان فرمائی ہے، فرماتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو کھینچنے والا اپنی طرف سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ تو دیکھو قرآن مجید نے گریویٹیشنل پاور جو ہے اس کا ذکر کیا، اور ساتھ اس کے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ انہیں یہ بات بھی اپنے غیر احمدی جو دوست ہیں ان کو سمجھانی چاہیے، بلکہ اب تو یہ آج کل کے ملا بھی وفات مسیح کے قائل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو میں راحیل کو یہ بات سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ہم ایسے نہیں مانیں گے، آپ ایسا کریں ہمارے سامنے آسمان پر چلے جائیں اور وہاں سے پھر اتریں، اور آپ کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ آسمان سے اتر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کو یہ کہہ دو کہ میں تو ایک بشر اور رسول ہوں. کیا مطلب؟ جو بشر ہو چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو وہ نہ تو آسمان پر جا سکتا نہ اتر سکتا. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مرتبے میں بڑھے تھے کہ وہ تو آسمان پر چلے گئے
اور آپ آسمان پر نہیں جا سکے. آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ نہیں آپ بشر ہیں, آپ رسول ہیں. یہی دلیل تو پیش کر کے عیسائی پادری ایک زمانے میں کہتے تھے دیکھو تمہارے نبی بشر ہیں, بے شک رسول ہیں, آسمان پر نہیں جا سکے, لیکن تم مانتے ہو کہ عیسیٰ آسمان پر بیٹھے ہیں, اب بتاؤ کون افضل ہوا. تو راحیل کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے عزیز کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دیگر ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے علماء جو مسجدوں کے امام تھے, شاہی مسجدوں کے, وہ بھی پادری بن گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے اس عقیدے کی وجہ سے. اور آخری بات یہ بتا دیتا ہوں ان کے لیے کہ اس پر تو صحابہ کرام کا اجماع بھی ہو گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے. جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ میں تو نہیں مانوں گا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے. تو وہ صحابہ ان کو چپ کراتے تھے, آپ چپ نہیں ہوتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود نہیں تھے, جب وہ آئے تو آپ نے بھی ان کو چپ کرانے کی کوشش کی, وہ نہیں چپ ہوئے. چنانچہ حضرت ابوبکر نے ان کو چپ تو وہ نہ ہوئے, لیکن یہ آیت قرآن پڑھنی شروع کر دی کہ اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے ایک بندے تھے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ وہ تو فوت ہو گئے, لیکن جو خدا کی عبادت کرتا تھا خدا آج بھی زندہ ہے. اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب فوت ہو گئے. اب کیا عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نہیں تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. اور اس دن صحابہ کرام نے صبر کر لیا اس آیت کو سن کر, اور حدیثوں میں آتا ہے, تاریخ میں آتا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھ کے گلیوں میں اپنے دلوں کو صبر دلاتے تھے کہ اگر سارے نبی پہلے فوت ہو گئے ہمارے نبی بھی فوت ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید سے 30 دلیلیں بیان فرمائی ہیں. چنانچہ ان کو پڑھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے اور اپنے ان دوستوں کا جواب دینا چاہیے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. ناظرین ایک اور سوال ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے, میں وہ سوال بھی یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. جرمنی سے مکرمہ مومنہ ناہید صاحبہ اپنا سوال تحریر کرتی ہیں. وہ پوچھتی ہیں کہ اگر انسان پر قرضہ ہو تو کیا وہ عید پر جانور کی قربانی کر سکتا ہے؟ میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جزاکم اللہ. بہرحال قرض کی ادائیگی بہرحال مقدم ہے, اور جہاں تک قربانی کا تعلق ہے وہ تو ایک نفلی عبادات ہے, صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے. ویسے عام طور پر جو صاحب حیثیت نہیں ہے مقروض, ان کے لیے تو فرض ہے ہی نہیں. ہاں البتہ اگر جن کا قرض دینا ہے, اگر آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ وہ تیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میرا قرض بعد میں دے دینا, آپ عید کی قربانی کر لیں, یہ الگ صورت بنتی ہے. لیکن عام طور پر قرض کی ادائیگی کو ہی مقدم سمجھا جانا چاہیے, اور جہاں تک عید کی قربانی ہے صاحب استطاعت پر فرض ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں, اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر اللہ صاحب شکریہ. محترم مولانا منیر خادم صاحب نے بھی اپنے سوال کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا, چونکہ وہ 4 سوالات ہیں اس میں پہلے سوال یہی ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف, اللہ تعالیٰ ہے کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ کا علم عرفان کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ تو ایک بہت ہی وسیع مضمون ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. ہاں البتہ قرآن مجید نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کے مطابق ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کے کیسے تعلق جوڑا جا سکتا ہے, اس کی صفات کیا ہے وغیرہ وغیرہ. جو جس قدر بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب مذاہب کے عقائد و نظریات کا مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا سچا عرفان انسان کو نصیب نہ ہو تو وہ باقی دیگر نظریات و عقائد کی کوئی بھی اہمیت نہیں. اصل انسانی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا سچا عرفان نصیب ہو. اللہ کا لفظ جو ہے وہ اسم جامد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اسم اعظم ہے. یہ عربی زبان میں ایک تو جامد ہے, ایک مشتقات ہے. تو جامد کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ وہ اس سے کوئی اور لفظ نکل سکتا ہے. اور مشتقات کا معنی کیا ہے, اس میں سے اور بھی بہت سارے لفظ نکل سکتے ہیں, وہ بھی کسی لفظ سے بنے ہوں گے. لیکن حضرت اقدس مسیح السلام کی تحقیقات کے مطابق یہ ہے اللہ کا لفظ اسم جامد ہے, نہ وہ کسی لفظ سے بنا ہے نہ اس سے آگے کوئی لفظ بن سکتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں 2697 مرتبہ اللہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی اس قدر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام مختلف مواقع پر مختلف موضوع پر اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرمایا سورہ طٰہٰ میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں خود اللہ ہوں۔ اللہ کا نام اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی اور عبادت کے مستحق نہیں، فاعبدنی میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری اور میرے ذکر کی خاطر نماز کو قائم کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جیسے مطلب اللہ ہے، اور باقی جس قدر بھی اسماء ہے وہ سب صفاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام صرف اللہ اسم ذات ہے، باقی جس طرح اسماء ہے وہ صفاتی نام ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماء کا تعلق ہے، قرآن مجید نے اس کی تحدید نہیں فرمائی، کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، نہیں فرمایا ایم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، تم اللہ پکارو یا رحمان کر کے پکارو، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم پکارو، اللہ تمام کے تمام نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی صفات جو ہے وہ بے انت بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ یہ دراصل جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات پر اور اس کی صفات پر، تو انبیاء علیہ السلام کا وجود سب سے نمبر اول پر آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ تو یہ یہی دراصل انسانی زندگی کا مقصد بھی ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی استطاعت اور ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنے۔ تو سب سے زیادہ مظہر بننے وہ نبوت کے عظیم مقام پر پہنچ گیا، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن اللہ تعالیٰ کے میکسیمم صفات کا اظہار ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو آیا ہے، ایک تو احد کا لفظ آیا ہے، ایک واحد کا لفظ بھی آیا ہے، جیسے قل هو اللہ احد، تو احد اور واحد یہ دو کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ احد کا مطلب ہے کہ اکیلا، جیسے عام طور پر اردو میں بھی ہم دوکیلے ترکیلے نہیں کہتے، یعنی وہ ذات میں اکیلے ہیں۔ اور واحد کا مطلب یہ ہے صفات میں اکیلے ہیں، لیکن واحد جو ہے نا اول العدد ہے، سب سے پہلی عدد جو ہے نا واحد ہے، واحد اثنان ثلاثہ، اور لیکن واحد سے پہلے کوئی عدد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق قرآن مجید نے احد کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے اور واحد کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وراء الورا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو تمام مذاہب کے عقائد و نظریات کا جو انحصار اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وراء الورا ہے، انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے ادراک حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ انسانی جو دلوں تک وہ پہنچ جاتا ہے، انسان پورے یقین کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور وہ یقین کر لیتا ہے واقعی خدا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ اس کی خبر اطلاع دے دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، انسانی آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہاں اللہ تعالیٰ خود الابصار تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کے تجلیات ہیں، صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنوں پر ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ ان کو یہ یقین کراتا ہے ان الموجود، میں واقعی موجود ہوں۔ تو جب تک انسان اس کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، وہ نجات کے قابل نہیں ہوتا۔ تو حقیقی نجات کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی صفات کا اظہار فرمایا ہے، اور ایک جگہ آپ نے فرمایا، ایک حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاردت ان عرف فخلقت آدم، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے کیا کیا، فخلقت آدم، آدم کو میں نے پیدا کیا۔ تو تخلیق آدم، تخلیق انسانیت کا
جو بنیادی مقصد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار کیا ہے۔ قرآن مجید میں آغاز میں ہی جو جن صفات کا ذکر کیا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کے تمام تعریف جو ہے نا اللہ کا مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں رب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے، یہ رب العالمین فرمایا، تمام عالموں کا رب ہے۔ رب کا لفظ عربی میں دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا کہتے ہیں رب البیت، کہتے ہیں گھر کے مالک کو، رب الابل کہتے ہیں، جیسا کہ وہ واقعہ ہے نا جب ابرہہ کعبۃ اللہ پر حملے کے لیے لشکر لے کر آیا چڑھائی کرنے کے لیے، تو وہ انہوں نے اپنے نمائندہ بھیجا عبد المطلب کی طرف۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں کہ اب ہم اس طرح اس نے سے آئے، کوئی ہم آپس میں سمجھوتا کر لیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے اونٹ جو ہے نا تمہارے سپاہیوں نے اس پہ قبضہ کیا، وہ مجھے واپس دے دو۔ وہ حیران رہ گیا ابرہ نے کہا یہ کیسی بات، ہم تو آپ کے کعبہ پر حملے کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اپنی اونٹوں کی فکر ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہے مختصر لیکن حیرت انگیز، فرمایا کہ انا رب الابل وللبیت رب یعنیہ، میں تو اونٹ کا رب ہوں اور اللہ اس خانہ کعبہ کا ایک رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ تو رب کا مطلب کیا ہے؟ ربوبیت، ایک ربوبیت ہے، ایک عبودیت ہے۔ رب کا مطلب، ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان کے مقصد کے لیے درجہ بدرجہ اس مقصد تک پہنچانا۔ کہتے ہیں کہ عربی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے، ربوبیت کا مطلب یہ ہے ابلاغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا، آہستہ 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 اس کے کمال تک پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے، ربوبیت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کا طریق کیا ہے؟ وہ درجہ بدرجہ انسان کو ادنا حالت سے ترقی دیتے دیتے اعلیٰ حالت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی صفت رب ہے، تو ربوبیت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں قرآن مجید کا کہ ایک شان دیکھیں، یا رب المسلمین یا مومنین نہیں فرمایا، رب العالمین فرمایا، تمام معلوم جہاں کا جو کی تربیت کرنے والا ہے۔ یعنی اب دیکھیں یہ مشاہدہ سے یہ ثابت ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے فیض نہ پا رہی ہو، یعنی تمام کے تمام اشیاء چشمے ربوبیت سے فیض پا رہے ہیں، اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ تو اب دیکھیں جتنے بھی باقی صفات ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کے بے انتہا صفات ہیں، کچھ کا ہمیں علم دیا گیا ہے، کچھ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ ایمان ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام اسماء حسنہ نیک صفات اس کے ہیں۔ اب دیکھیں ایک آگے بیان کیا یہ وہ رحمان ہے، بن مانگے دینے والا ہے۔ اب دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی تجلی جو ہمیں نظر آتی ہے کہ ابھی انسان ہمارے وجود میں بھی نہیں آئے، دنیا میں آئے ہی نہیں، اس کی ضرورت کے لیے تمام زندگی جو بھی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کی ہے۔ تو یہ عجیب نظام، پھر آگے رحیم ہے، پھر مالک یوم الدین ہے، اس قدر صفات ہے۔ تو آگے پھر قدیر ہے، قدیر کا معنی ہے کہ اندازہ لگانے والا، کہ اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں حی اسلام جس خدا کا تصور پیش کرتا ہے، جو تعارف پیش کرتا ہے نا، وہ حی قیوم بھی ہے، مجیب الدعوات بھی ہے، عجیب شان ہے، خود زندہ بھی ہے، دوسروں کو زندگی بخشنے والا بھی ہے، اور مجیب دعوات ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بہت بڑا ثبوت کے طور پر قرآن مجید نے پیش کیا، وہ مجیب الدعوات خدا ہے۔ میں بے شمار ایسی آیات ہیں، وہاں وقت کا مسئلہ ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھے دعا کرتا ہے مجھ سے تو میں وہ دعا کا جواب دیتا ہوں۔ ایک اہم ترین پوائنٹ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی۔ جس قدر صفات ابھی مریض وجود میں آ گئے ہیں، ہمیں علم ہے، وہ بھی اور کوئی بھی صفت معطل نہیں ہوتی۔ ہاں بالقوہ بعض دفعہ معطل ہو سکتی ہے، لیکن بالفعل معطل ہو سکتی ہے، بالقوہ کبھی بھی نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہمیشہ خالق ہے، ہمیشہ خالق رہے گا۔ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، ہمیشہ متکلم رہے گا۔ اس زمانے کا بہت بڑا المیہ یہ ہے قرآن مجید کے واضح ہدایت کے باوجود کہ اکثر مسلمان، بیشتر مسلم علماء نے اس بات کو گڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت تکلم ہے وہ معطل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کلام کرتا تھا، اب نہیں کرے گا۔ حالانکہ اسلام کو دیگر ادیان پر جو امتیاز بخشتا ہے دراصل یہی تکلم ہے۔ ابھی دیکھیں
ایک جیسا کہ آپ نے اپنے سرمایہ کلام میں فرمایا تھا کہ اسلام ایک زندہ قرآن کا تصور پیش کرتا ہے، زندہ خدا کا تصور پیش کرتا ہے، زندہ خدا، زندہ کتاب اور زندہ رسول کا تصور پیش کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کو ہم معطل سمجھے؟ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جب آپ تشریف لائے تو اس وقت تقریباً سب علماء کا یہ خیال تھا کہ اب وحی خدا مفقود ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے غضب، کہتے ہیں اب وحی خدا مفقود ہے، کہ ابھی دین کا مدار صرف قصوں کہانیوں پر ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے اپنے تجربے کے ذریعے اپنے بے شمار الہامات اور وحی کو پیش کرتے ہوئے اپنے اعلان فرمایا ہرگز نے اللہ تعالیٰ کوئی صفت معطل نہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ پھر آگے فرمائیے کیسے ممکن ہے کہ کس طرح کسی مغروب پہ آئے دل، کیوں اگر کسی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار اگر نہیں تو گفتاری سے حسن جمال یاد کے آثاری سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب ہم تصور باندھتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا جو قرب حاصل کرتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں رکھتا، اپنے جو شیرین کلام سے ان کو متمتع کرتا ہے، اور بے شمار صلح اور اولیاء امت کا اس بات کے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ہم کلامی کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے مختلف طریقے سے۔ لیکن وحی بھی ہے اور دیگر اور بھی ذرائع ہے، جیسے قرآن کریم فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول فیوحی الیہ ما یشاء۔ کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیسے کلام کر سکتے کوئی انسان؟ فرمایا کہ یا وحی ہے، وحی کی صورت میں، یا من وراء حجاب یعنی خوابوں وغیرہ کے شکل میں کشوف کے ذریعے سے، یا پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور پیغام دیتا ہے۔ تو یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا تصور، اسلامی تصور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفت کو قابل عمل سمجھا جائے اور کسی صفت کو معطل نہ سمجھا جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے وجود کے ذریعے سے ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور ہزاروں آپ کے اصحاب اور آپ کے ماننے والے اس بات کی شہادت دیں گے کہ ان کی دعائیں نسبتاً مقابلہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے قبل از وقت اس کو اطلاع بخشتا ہے اور بے شمار ایسے نشانات انسان دکھاتے ہیں، سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ تو قرآن مجید میں دراصل اس مضمون کے بے شمار ایسی آیات موجود ہیں۔ تو ایک آیت کی طرف میں اکتفا کر کے کو ختم کروں گا کہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، وہ کون سی شرائط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ دیکھیں کس قدر وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ فرمایا کان کھول کر سن لو، ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو اولیاء ہیں، آگے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے جو ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہاں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ کون ہے؟ اللہ کے دوست فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا نعمتیں ملیں گی؟ فرمایا لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کو یوم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ملیں گی۔ کس صورت میں؟ اللہ تعالیٰ اگر نہیں کلام کرتا، وحی الہام سے مشرف نہیں کرتا، کس طرح بشارتیں ملیں گی؟ پھر فرمایا لا تبدیل کلمات اللہ، اس میں اس کلمات کو، اس فیصلے میں کوئی بدل نہیں، تبدیلی نہیں ہے۔ اس قدر واضح رنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بہرحال خلاصہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے، احد بھی ہے، اس کے بے شمار صفات ہیں، جتنا بھی وہ ایک ایسی ذات ہے جو تمام جو اوصاف حسنہ کا متصف ہے اور تمام جو اوصاف رذیلہ ہیں اس سے وہ منزہ ہے، تمام جمیع کمالات اس کی ذات میں جمع ہے۔ ایک ایسی خوبصورت ہستی ہے جس سے جتنا پیار کیا جائے کم ہے۔ پھر خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ انسان کہاں سے کہاں بھاگے گا؟ اس کا ایک ایک سانس جو وہ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ربوبیت کے چشمے سے دور جا ہی نہیں سکتا، ہر آن ربوبیت چشمے سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی بھی دنیا کی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ کی ذات ایک اکمل ذات ہے، بے شمار خوبیوں کی ذات ہے، دعائیں قبول کرنے والی ذات ہے،
اور ایک ایسی ہستی ہے جس سے جتنا زیادہ پیار کیا جائے. آنسر نے فرمایا اگر ہم ایک قدم آگے بڑھائیں گے وہ 2 قدم آگے ہماری طرف بڑھے گا. اگر ہم ایک اس طریقے سے، یہ نہیں جتنا ہماری طرف سے معمولی حرکت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے صفت رحمانیت کے تحت، وہ جو ہے نا تیزی کے ساتھ ہماری طرف آتا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلقات قائم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ جب ہر مذہب کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی مرسل کے ذریعہ ہوئی ہے تو ہر مذہب کو سچا ماننے میں کیا اعتراض ہے، اور انسان کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس مذہب کو چاہے وہ قبول کرے. تو اس کی کچھ وضاحت فرمانے کی درخواست ہے. ہر مذہب جو ہے وہ اپنی بنیاد کے لحاظ سے سچا ہے، اور دوسری بات جو آپ نے یہ بتائی ہے کہ انسان کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس چاہے مذہب کو قبول کرے، تو یہ بھی بالکل درست ہے. انسان کو یقیناً اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس چاہے مذہب کو قبول کرے، جس چاہے مذہب کو چھوڑ دے. تو جیسے آج کل کے ملا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام سے ارتداد اختیار کر لے تو اس کی سزا قتل ہوتی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا. تو پہلا جو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ سچا مذہب جو ہے وہ ہے کہ پہلی بات یہ تھی آپ کی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے مرسل کی طرف سے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے مرسل کی طرف سے ہر مذہب سچا ہے. تو سچا سمجھنے کیا اعتراض ہو؟ تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. اپنی بنیاد کے لحاظ سے ہر مذہب سچا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو آج کل کے اس دور میں امن کی ایک بہت بڑی کا جھنڈا گاڑا امن کا. چنانچہ میں حضور پہلے تو بات شروع کرنے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا. یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا. اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گو وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ اپنی بنیاد کے لحاظ سے ہر مذہب سچا اور سچا چلا آ رہا ہے. لیکن جیسے اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک پانی جب کسی منبع سے چلتا ہے تو وہاں سے وہ جب نکل رہا ہوتا پانی تو اس مقام پر وہ بہت ہی صاف ستھرا اور جو ہے وہ شیریں ہوتا ہے اور قابل استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر جب وہ آگے آگے نالوں میں سے گزرتا چلا جائے، دیہاتوں میں سے چلتا چلا جائے، تو اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کیا جائے تو جو اس کی خالصیت ہے، اس کی جو پیورٹی ہے، وہ آہستہ آہستہ آگے جاتے جاتے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہی حال ان مذاہب کا ہے جو اسلام سے پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ ان مذاہب کے بارے میں کہیں کوئی حفاظت کی قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی تھی، اور نہ ان مذاہب نے کہیں دعویٰ کیا. آپ ہندوؤں کے مقدس صحیفے پڑھ کے دیکھ لیں اور بائبل پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں اس میں نہیں لکھا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جیسا خالص اور بالکل تازہ اور شیریں یہ اپنے منبع سے چلا ہے، آخر تک ہم اس کی حفاظت کا انتظام کرتے چلے جائیں گے اور یہ خالص اور تازہ اور شیریں رہتا چلا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو تعلیم ہے، جو مقدس تعلیم ہے، جو ہمیشہ جیسی تھی ویسی قیامت تک چلتی چلی جائے گی،
فرمایا کہ یہ اب ہم نے مکمل بھی کر دی ہے. یہ دعویٰ صرف اور صرف مقدس کتب جتنی بھی پہلے گزر چکی ہیں ان میں صرف اور صرف قرآن مجید کا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہو گیا ہوں. اب کوئی بھی کتاب آپ وید اٹھا کے پڑھ لیں، بائبل اٹھا کے پڑھ لیں، اوستا جو ہے اس کو اٹھا کے پڑھ لیں، کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ کتاب مکمل ہے. بلکہ ان کی تو لکھا ہوا اتنی آیتیں جو ہیں اس میں بعد میں ملا دی کہ خود ان لوگوں نے لکھا جو تحقیق کرنے والے ہیں بائبل کے اور انجیل کے، خود لکھا ہے کہ یہ الحاقی آیتیں ہیں، یہ بعد میں ملا دی گئیں. اب جو 4 وید ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو بعض ویدوں کو مانتے ہی نہیں اب. تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن قرآن مجید جیسا نازل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کے والناس کی سین تک، اور جو دوسرے مذاہب کے جو دانشور ہیں، فلاسفر ہیں، جو مستشرقین ہیں، وہ سب مانتے ہیں. چنانچہ ولیم میور جو ہے جس نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہے، وہ لکھتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے جس حالت میں نازل ہوا تھا آج بھی اسی حالت میں پایا جاتا ہے. اور ایک تیسری بات قرآن مجید کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ساری دنیا کے لیے ہے. یہ ایک گلوبل دنیا جو بن گئی ہے اس کے کام آنے کے لیے آج کی یہ کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر بنایا اس پوری دنیا کے لیے. اور کسی بھی جگہ آپ پڑھ لیں وہاں نہیں، بلکہ وہاں تو آپ بائبل کو پڑھ لیں، اس میں لکھا ہے کہ میرے جیسا ایک رسول بعد میں آئے گا، وہ آتشی شریعت لے کر آئے گا. استثناء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور انجیل اٹھا کر پڑھیں، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابھی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی تم سننے کی تاب بھی نہیں لا سکتے. یوحنا میں لکھا ہوا ہے. وہ روح حق آئے گی، وہ پھر ان باتوں کو کھولے گی، تب تم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو انجیل نے بھی اپنے نامکمل ہونے کا اعلان کیا، بائبل نے بھی کیا، باقی ساری کتابوں نے کیا. اور پھر عالمگیر ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو نامکمل ہی ہے وہ عالمگیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی حفاظت بھی خدا نے کی. قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک مکمل کتاب ہے. قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے. اور یہ جو مذہب ہے آج کے دور میں ایسے مذہب کی انسان کو ضرورت ہے جو ایسی باتیں ان شرائط کے ساتھ پیش کرے. اور اس سے پہلے جو ہے ایسے باقی مذاہب میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں. تو آپ نے جو یہ فرمایا کہ باقی مذاہب سچے تھے تو ان کو سچا ماننا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا. وہ ویسے نہیں رہے کہ ان کو قابل استعمال سمجھا جائے. قابل عزت ضرور ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی بہت سی بنیادی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو آج بھی اگر ان کے ماننے والے استعمال کریں، اس پر عمل کریں تو وہ قابل عزت باتیں ہیں. تو قابل عزت باتیں ضرور ہیں، اور ہر مذہب کے جو رسول آئے ہیں وہ بھی قابل عزت ہیں. ہر مذہب کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ساری قابل عزت ہے. لیکن اس کے باوجود جیسا کہ خود ان کے مذاہب نے ہی نہیں بتایا کہ بھئی ان کی تعلیمیں آج کے لیے زمانے کے لیے بھی قابل عمل ہیں، تو لیکن یہ بتایا تو صرف قرآن مجید نے بتایا. ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ ہیں قابل عزت، لیکن قابل عمل کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ بتایا اس کے بارے میں. کہ ایک حوالہ ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، چونکہ کتاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نا، تو میں نے سوچا کہ آخر میں حضرت مسلم موعود کی کتاب کے حوالے سے ہی بات کو اپنی ختم کروں. حضور فرماتے ہیں اس جگہ شبہ پیدا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ساری دنیا میں اب مذاہب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ سب کو ہی سچا سمجھ لیا جائے.
اور کیوں نہ یہ مانا جائے کہ جس مذہب پر چل کر کوئی خدا کو پانا چاہے پا سکتا ہے؟ اس شبہ کا جواب بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ چنانچہ حضور نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 64-65 لکھی ہے، میں صرف اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ فرماتا ہے ہمیں اپنی ذات کی ہی قسم، ہم نے تجھ سے پہلے جس قدر امتیں گزر چکی ہیں سب کی طرف رسول بھیجے تھے، مگر بعد میں لوگوں نے جو حق سے دور تھے ان کو اور کاموں میں ڈال دیا، اور آج ایسے ہی لوگ ان کے دوست ہیں اور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور ہم نے تیری طرف کتاب نہیں بھیجی مگر صرف اس لیے کہ تو ان کے سامنے ان امور کو بیان کرے جن میں کہ ان کے خیالات حق کے خلاف ہو گئے ہیں، اور تاکہ وہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنے۔ فرمایا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی تمام پہلی کتب اور تعلیمیں مخلوط ہو گئی تھیں، اور دوسرے لوگوں کے خیالات اور وساوس ان کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ پس باوجود اس کے کہ ان کی اصل خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی اور اپنی موجودہ صورت میں قابل عمل نہ رہے تھے، اور ان پر اس امر میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ایک متلاشی کو خدا تک پہنچا دیں گے، پھر بھی وہ سب قابل عزت ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس لیکچر میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی قدرتی آفات آتی ہیں جس میں بڑی عمر کے لوگ بھی ہلاک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے معصوم بچے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی عمر کے افراد کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیکن جو معصوم بچے ہیں ان کے ہلاک ہونے کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان پر کوئی حرف تو نہیں آتا؟ اس کی کچھ وضاحت بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ اللہ سنجزا، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا کوئی انتہا نہیں ہے کہ کون پڑھ سکتا ہے سارے دفتر اسرار کا۔ تو جہاں تک جلوے رحمانیت کا تعلق ہے اس کو ہم محدود نہیں کر سکتے، تو اس کے اور کئی رنگ ہوتے ہیں، کئی رنگ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے، وہ تجلی اللہ تعالیٰ صفات کے ذریعے تجلی فرماتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے دنیا میں آئے دن جو ہے نا مختلف قسم کی جو قدرتی آفات و مصائب آتے رہتے ہیں، اور حوادث عرضی و سماوی وغیرہ، تو اس میں بہت سارے معصوم بھی چلے جاتے ہیں۔ تو آسا کے زمانے میں بھی ہمیں اس کی مثالیں مل جاتی ہیں، تو میں انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو اس سے کافی انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک طرح کے حوادث طبعی ہے، یعنی بعض طبعی وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں حوادث آتے ہیں۔ تو اس کے ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ جتنے عام طور پر سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پر چل کے تو دیکھو تو مکذبین کے انجام کیا ہوا، کیسے ہوا۔ تو بہت سارے قوم عاد، سمود وغیرہ بہت سارے اقوام کا ذکر کرتے ہوئے بھی قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کو اس رنگ میں ہلاک کیا، آندھی سے ہلاک کیا، سیلاب سے ہلاک کیا، طوفان سے ہلاک کیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی قدرتی آفات و مصائب حوادث طبعی رونما ہوتے ہیں، ان میں ایک حصہ جو ہے نا وہ اس غرض کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی گہری تجلی کا اظہار کرتا ہے، اور وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ان کو عذاب نہیں دیتے جب تک وہ رسول مبعوث نہیں کرتے۔ تو رسول کے انکار کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ قرآن مجید اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ہر حوادث کو جو ہم کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے، ناراضگی کی وجہ سے، یہ نہیں۔ عام طور پر دو قسم کے قوانین متوازی شکل میں جو جاری نظر آتے ہیں۔ ایک تو ہم کہتے ہیں قانون نیچر ہے، یعنی قانون قدرت جسے ہم کہتے ہیں۔ نیچر کے ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی وہ فالو کرتے ہیں، اس میں تھوڑا سا بھی خلل واقع ہو جائے کئی قسم کے حوادث پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی پابندی بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ تو اگر قانون نیچر کی خلاف ورزی ہو جائے، اس میں چھیڑ چھاڑ ہو جائیں یا اس کی، تو اس صورت میں کئی قسم کے حوادث آتے ہیں۔ یہ ایک تو کہ قانون شریعت ہے۔ قانون نیچر کس لیے ہے؟ انسان کی مادی ترقیات کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کی مادی ترقیات کے لیے اگر قانون نیچر کی پیروی نہ کی جائے تو ترقیات بند ہوتی ہے، انسان ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ اور دوسرے ہے کہ قانون شریعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی دینی
اور اخلاقی نشو و نما کے لیے، اخلاقی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے جو قانون بھیجتے ہیں وہ قانون شریعت ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا متوازی شکل میں انسانی زندگی میں کام کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ابھی بہت سارے ایسے ہیں، اب دیکھیں کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے اس کا کوئی سبب جو ہے نا بذات خود ایک مسبب کا محتاج ہے، متقاضی ہے۔ مثلا کوئی سبب آپ دیکھیں اس کا کوئی مسبب ہوگا، پھر کوئی سبب ہوگا، پھر مسبب ہوگا، ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ دنیا کے جو عام جو قانون نیچر کے بارے میں جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے، سبب و مسبب کا تعلق ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بغیر ہے ہی نہیں، یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ اور سب سے مسبب اول جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی طرح آخر میں بھی اول بھی اللہ تعالیٰ ہے، آخر میں بھی اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی سبب پیدا کرنا، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کو اس لیے ہم کہتے ہیں، تمام اسباب کا مسبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر ساری دنیا بھی اکٹھے ہو جائے تب انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا اگر ساری دنیا اکٹھے ہو جائے کہ انسان کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب انسان اس قسم کی وحدانیت پر انسان قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، پھر خوف کا سوال نہیں پڑتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مضمون یہاں پر بھی کام فرما نظر آتا ہے۔ اب رہے سوال جو حوادث طبیعی میں، قدرتی آفات اور مصائب میں جو جانیں تلف ہوتی ہیں، بعض بچے، معصوم بچے بھی مر جاتے ہیں وغیرہ، یہ صرف حوادث طبیعی میں نہیں، اور بہت سارے عوام میں ہم نظر آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کتنے، چونکہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے، اس کی صفات کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ کون کون سی صفات ہے، کس طرح کار فرما نظر آتا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے ایسے، اب دیکھیں ابھی جو بعض درخت ایسے کتنے پھل جو ہے نا ضائع ہو جاتے ہیں، اس پہ بھی تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنا ہوتا ہے اس کو قائم رکھتا ہے، باقی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی زندگی بھی کتنے تلف ہو جاتی ہے، بعض حمل میں ضائع ہو جاتے ہیں، بعض ابتدائی حمل کے مراحل میں ضائع ہو جاتے ہیں، بے شمار۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ جو اصل زندگی اخروی زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو ان کے مناسب ہے، وہاں رحمانیت کا ایک اور جلوہ ظاہر ہوگا۔ تو ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ کافی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا کانوا ببیضاء من الارض یخسف باولہم وآخرہم، یعنی ایک لشکر جو ہے وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ یہ قسم کی پیشگوئی یہ کیسے پوری ہوگی ہم نہیں جانتے، بہرحال آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ مقام بیضاء پر پہنچے گا تو اول سے آخر تک تمام لشکر کو زمین پر دھنسا دیا جائے گا۔ تو وہیں پر سوال کیا گیا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کو دھنسا دیا جائے؟ اس میں تو کئی ایسے کہ جو دکاندار بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی جو اس لشکر میں شامل ہی نہیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، سب کے سب دھنسا دیے جائیں گے لیکن ان کی نیات کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث جو ہے نا دراصل ایک پیشگوئی پر مشتمل ہے۔ کس طرح پورا ہوگا یہ حدیث پوری ہوگی، یہ پیشگوئی کیسے پوری ہوگی ہم نہیں جانتے۔ بہرحال ایک بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اب ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں جس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمایا ما یزال بلاء المؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ، کہ مومن یا مومنہ اپنے نفس یا اپنے اولاد اور مال کے لحاظ سے جب بھی کوئی ابتلا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو سمجھو کہ یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیۃ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس رنگ میں وہ ملاقات کریں گے وہ لوگ جو ایسے کم عمری میں فوت ہو جاتے ہیں یا حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب میں ایک اقتباس پیش کروں گا وقت کی رعایت کے مطابق اس مضمون کے متعلق۔ تو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمر الانبیاء، آپ کی اپنی کتاب، مشہور کتاب ہے ہمارے خدا، اس سے ایک اقتباس میں نے لیا ہے۔ مطلب دنیا میں جو حادثات پیش آتے ہیں یا بیماریاں پڑتی ہیں یا مصائب کا سامنا ہوتا ہے،
اور ان میں بعض اوقات نیک اور معصوم لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قانون نیچر قانون شریعت سے الگ ہے، اور قانون شریعت کی نیکی قانون نیچر کی سزاؤں سے بچا نہیں سکتی جب تک ان احتیاطوں کو کام میں نہ لایا جائے جو قانون نیچر خود اس کے لیے پیش کرتا ہے۔ مثلا پانی میں ڈوبنا ایک نیچر کا واقعہ ہے، اور کسی شخص کی مذہبی نیکی اسے اس کے اثر سے بچا نہیں سکتی جب تک کہ کوئی شخص تیرنا نہ سیکھے یا بعض دوسری احتیاطوں کو کام میں نہ لاوے جو پانی کی غرقابی سے بچنے کے لیے نیچر پیش کرتی ہے۔ اسی طرح کسی بچے کا کمزور پیدا ہونا ایک نیچر کا واقعہ ہے، اور اس کے لیے کوئی شرعی وجہ تلاش کرنا فضول ہے، بلکہ اس کے علاج کے لیے قانون نیچر ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور والدین کو اپنی بیماری کا علاج یا اپنی کمزوری کا ازالہ یا اپنے نقص کی تلافی یا اپنے ماحول کی درستی کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ الغرض قدرتی حوادث میں جو جانیں تلف ہوتی ہے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو بہرحال صفت رحمانیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 21-22۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ میں